الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان، والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام، وعلى آله وصحابه الكرام، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محفل پاک میں تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، مداحان رسول انام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک پاکیزہ محفل میں شرکت کی سعادت بخشی، اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا کیا، ایمان و یقین کی باتیں سننے کے لیے موقع عطا کیا۔ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات جنہوں نے اس نور علی نور بزم کو سجایا۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل ان سب کی قد و کاوش کو شرف قبول عطا فرمائے۔ نماز عشاء کے بعد جب تک آپ حضرات علم و حکمت کی باتوں سے اپنے دل و دماغ کو معطر کر رہے ہیں، نعت و منقبت کے اشعار سن کر ایمان کی لذت حاصل کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ آپ کے ایمان میں اور جلا اور روشنی پیدا فرمائے۔ ابھی مجھ سے قبل آپ حضرات نے عزیز گرامی حافظ قاری مفتی محمد احمد رضا نظامی زیدہ حبہ سے خطاب سماعت کیا۔ ناظم اجلاس محب محترم
قاری جمال احمد صدیقی علیمی صاحب نے اس درمیان بڑی تیزی سے تین نعت خوانوں کو آپ کے حوالے کر کے ان کے شاندار لب و لہجے میں نعتیں سننے کا آپ کو موقع دیا۔ وقت کافی گزر چکا ہے، مجھے اس کا احساس ہے، اس لیے تھوڑی دیر میں آپ کے درمیان رہوں گا۔ میں نظامی مشن کے اراکین اور اس تنظیم کے رفقائے کار کو تہنیت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جماعت اہل سنت کہ ایک سچے عالم دین، سچے رہبر اور سچے مرشد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس بزم کو سجایا۔ رب تعالیٰ اس پاکیزہ شخصیت کے انوار و تجلیات سے آپ سب کے گھروں کو روشن فرمائے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرے اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، ہمارا اور آپ کا اس پر ایمان ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب خدا کر رہا ہے۔ اس کی مشیت، اس کے ارادے اور چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے سب خدا عطا کرتا ہے، اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس کے پاس کوئی قیمتی سرمایہ آ جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو سامان جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے اتنی ہی شاندار تدبیر انسان اپناتا ہے۔ لوہا بھی ایک قیمتی چیز ہے اور سونا بھی ایک قیمتی سرمایہ ہے، لیکن لوہے کی حفاظت میں آدمی اتنی جتن نہیں کرتا ہے جتنی جتن سونے کی حفاظت میں کرتا ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا، ممکن ہے کہ سونے کی نگری میں آپ نے ایسا دیکھا ہو، مگر کم از کم مجھے نہیں معلوم کہ کوئی 1-2 کلو سونا رات میں دروازے پر ایسے ہی چھوڑ کر کے سو جائے۔ مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ ہاں 10-20 کنٹل لوہا آدمی دروازے کے باہر چھوڑ کر کے سو جاتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی نظر میں سرمایہ دونوں ہے، مگر ایک کی قیمت کم ہے اور ایک کی قیمت زیادہ۔ تو جس کی قیمت زیادہ ہے اس کی حفاظت کے لیے بندوبست بھی آدمی زیادہ کرتا ہے۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے، یہ کوئی ایسی منطقی اور فلسفی بحث نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے کوئی دشواری ہو۔ رب تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ساری نعمتیں بھی ایک درجے کی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زیب و زینت اور زندگی کے بناؤ سگار کے سامان۔ یہ قرآن کہتا ہے گویا انسان کی زندگی کا حسن اور اس کی زندگی کا بناؤ سنگار مال اور اولاد۔ مال بھی اللہ کی نعمت اور اولاد بھی اللہ کی نعمت، اور ان دونوں کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ مال کی حفاظت کا تو اس قدر اہتمام فرمایا گیا ہے، آپ اپنے ان علماء سے پوچھیں کہ آپ کو مسئلہ بتائیں گے کہ اگر آدمی ایسی جگہ پہنچ گیا کہ جہاں پانی دستیاب نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا اور وضو کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، دیکھا تو ایک آدمی کے پاس پانی موجود ہے، نماز پڑھنے والے نے سوچا چل کر اس سے پانی خرید لیا جائے اور وضو کر لیا جائے تاکہ نماز ادا کر لیں۔ پانی والے کے پاس جانے کے بعد آدمی نے کہا کہ مجھے یہ پانی دے دو، پیسے لے دو۔ اس نے کہا یہ پانی 2 کلو ہے، یہ ملے گا 50 روپے۔ علماء تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھئے اگر 2 کلو پانی عام طور سے 25 روپے میں مثلاً بکتا ہو اور جہاں آپ کو وضو کرنا ہے وہاں وہی پانی 50 روپے میں دے رہا ہے، شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ پانی مت خریدو، پانی مت لو۔ جب اتنا پانی عام طور سے 25 روپے میں ملتا ہے تو تم 25 روپیہ زیادہ دے کر وہ پانی مت خریدو، اپنے پیسے کو بچا لو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری نماز قبول کر لے گا۔ مال کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر پانی مہنگا مل رہا ہو تو شریعت کہتی ہے کہ وہ پیسہ خرچ مت کرو، جو 25 روپیہ زیادہ وہ لینا چاہتا اسے مت دو، پانی مت خریدو، تیمم کر لو، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری نماز کو قبول کر لے گا۔ شریعت اسلامیہ نے مال کی حفاظت کے لیے کیسا پیارا درس دیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ 1000 کو 1000 ناجائز جگہ پہ خرچ کرنے میں ذرا بھی دریغ محسوس نہیں کرتا، اور اگر انہیں سمجھایا جائے
تو یہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیے. خدا کا شکر ہے یہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہے، مگر بعض جگہوں پر بہت سے جری اور دریدہ ذہن گستاخ اپنے گاؤں میں جب قوالی کرواتے ہیں تو لڑکا اور لڑکی کو مقابلے کے لیے بلاتے ہیں. 2-2 لاکھ روپے میں ان دونوں پارٹیوں کو بلائیں گے، اور جب دونوں میں مقابلہ شروع ہوگا تو نوٹ 100 کا اور 500 کا اس کے اوپر نچھاور کریں گے. پتہ چلا کہ جب مجلس ختم ہو رہی ہے تو 5 لاکھ روپیہ دونوں کو دے دیا قوالی والے. علماء بیٹھے ان سے پوچھئے سب ناجائز و حرام جگہ گیا، یہ سب حرام جگہ گیا. جو شریعت آپ کو 25 روپیہ زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیجئے نماز ہو جائے گی، کیا اس شریعت کا مزاج ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ناجائز و حرام کاموں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں اور پھر بھی کہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا؟ مال کی حفاظت کیونکہ اللہ کی وہ ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے. اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. جان اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. جان کی حفاظت کا شریعت نے ایسا درس دیا ہے تو فرمایا کہ اگر تم پیاس سے مر رہے ہو، پانی نہیں ہے، یا بھوک سے جان جا رہی ہے، کھانے کو کوئی سامان نہیں ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر میں شراب پی لوں گا تو میری جان بچ جائے گی، مردار کھا لوں گا تو میری جان بچ جائے گی، تو شریعت کا حکم ہے کہ اگر 2 چند گھونٹ شراب پینے سے تمہاری جان بچ جائے تو تم شراب اپنی پی لو، اپنی جان کو بچا کر. مردار حرام ہے، لیکن اگر مردار کے 2-4 لقمے کو کھانے سے تمہاری جان بچ جائے تو کھا لو اور اپنی جان کو بچا کر. جان بچانے کی اتنی اہمیت ہے. اور فرق ذرا دیکھیے کہ اگر ایک شخص پیاس سے مر رہا ہے اور اس نے شراب نہیں پی، اس کے علاوہ کوئی سامان وہاں پینے کا موجود نہیں تھا جسے وہ پی کر کے اپنی جان بچاتا، اور اس نے کہا میں شراب بھی نہیں پیوں گا، اور اسی پیاس میں مر گیا. علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے وہ حلال موت مرا یا حرام موت مرا؟ اور اسی کے مقابل ایک شخص بیمار تھا، سخت علالت میں مبتلا تھا، اور اس نے کہا میں علاج نہیں کراؤں گا، کچھ بھی ہو جائے مجھے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا، میں علاج نہیں کراؤں گا. اور اس نے علاج نہیں کرایا اور مر گیا. ایک پیاس سے مر رہا تھا، شراب کے علاوہ پینے کی کوئی اور چیز نہیں تھی، اس نے شراب نہیں پی اور مر گیا. یہ بھی ایک موت ہے. اور ایک شخص بیمار ہوا، ڈاکٹر کی اسے ضرورت تھی مگر وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، علاج نہیں کرایا اور وہ مر گیا. ایک موت یہ بھی ہے، مگر ان دونوں موتوں میں فرق ہے. ایک حرام کی موت ہے، ایک جائز موت ہے. کون حرام ہے کون جائز ہے علماء سے پوچھئے گا. آپ اس باریکی کو نہیں سمجھ سکتے. 2 جملوں میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس نے شراب نہیں پی اور مر گیا وہ حرام موت مرا، حرام موت مرا. اور
जो डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए नहीं गया और मर गया, वो हलाल मौत मरा, उसके लिए कोई गुनाह नहीं। इसने शराब नहीं पी तो गुनहगार, और इसने इलाज नहीं कराया तो कोई मसला नहीं है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शरीयत की बारीकियां कैसे हैं, और हर कसो नाकस इसे नहीं समझ सकता। इसलिए जो लोग कह देते हैं हजरत आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती, उनसे मैं बहुत अदब से कहता हूँ, आपकी समझ भी बहुत थोड़ी है, आपका इल्म भी बहुत थोड़ा। आपकी समझ ही कितनी है कि आप समझ सकें, आपका इल्म ही कितना है कि आप जान सकें। कुरान करीम ने आपके लिए फरमाया है, वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, तुम्हें नहीं दिया गया मगर बहुत थोड़ा इल्म। अक्ल इंसानी को जो इल्म अल्लाह की जानिब से मिला वो बहुत थोड़ा है, तुम्हें बहुत थोड़ा इल्म दिया गया। ये नबी की शान है, ये पैगंबर का मकाम है, ये रसूल का मकाम है। तो उसके लिए कुरान ने फरमाया वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकाना फज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। नबी जो नहीं जानते थे अल्लाह ने सब उन्हें अता किया। तो आप वो हैं कि अक्ल भी थोड़ी है और इल्म भी थोड़ा है, आप वो हैं कि अक्ल भी नाकिस है और इल्म भी नाकिस है, और नबी वो हैं जो अक्ल भी कामिल रखते हैं और इल्म भी कामिल रखते हैं। अब नाकिस इल्म वाले के ऊपर लाजिम है कि वो कामिल इल्म की पैरवी करे, नाकिस अक्ल वाले के ऊपर लाजिम है कि उस कामिल अक्ल के हुक्म को तस्लीम करे, और अगर ऐसा नहीं करता है तो वो गड्ढे के अलावा किसी बुलंदी पर नहीं जा सकता। अल्लाह ने हमें दौलत दी, ये भी अल्लाह की नेमत है। उसने हमें औलाद दी, ये भी अल्लाह की नेमत है। औलाद को कभी अपने ऊपर बोझ मत समझिएगा, अभी चल और तुमने के लिए निकल जाएगा। बाले से वो जीनत है दुनिया में, मगर दीदी होंगे, मगर अब कहते हैं अब वो 10 मिनट के अब एक हमारे बड़े पीर को अरबी में कहते हैं मुर्शिद। मुर्शिद का शायद थोड़ी बोलते, बड़ों का जहन हमको दिया जाता है और वही हम आप तक सप्लाई कर देते हैं। संधि इत्तेफाक ये कहा सुन्नी वही होगा जो इमाम अहमद रजा के मसलक पर चलेगा, वरना कोई अपनाता है तो हम उसे नहीं कर सकते। हम तो कदम है राह खुदा। तो पीर होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? सुन्नी सही हो। लिहाजा जो पीर कह रहे सब सही है, ये जान लीजिए कि वो सही। बात समझ आ रही है ना? जो कहे सब बराबर, सुन्नी वहाबी सब बराबर, शिया सुन्नी सब बराबर, ये समझ जाइए कि ये जो तुमको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। कुरान कहता है ला यस्तवी अअमा वल बसीर, ला यस्तवी अअमा वल बसीर, आंख वाला और नाबीना ये दोनों बराबर। आंख वाले से मुराद कौन? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं आंख वाले से मुराद मोमिन है और नाबीना से मुराद काफिर है। ला यस्तवी अअमा वल बसीर, नाबीना और बीना ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। कुरान करीम फरमाता है वलद ज़ुल्मातु वलद नूर, तारीकियां और रोशनी ये दोनों बराबर नहीं हो सकती है। तारीकी से मुराद क्या है और नूर से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं तारीकियों से मुराद कुफ्र है और नूर से मुराद ईमान है। मतलब यह है न मोमिन और काफिर बराबर, न ईमान और
कुफ्र बराबर। और कुरान फरमाता है वलल वलल हरूर, ना तो छांव और धूप दोनों बराबर हो सकते हैं, ना तो धूप और साया में बराबरी हो सकती है। उलमा फरमाते हैं कि छांव से क्या मुराद है और धूप से क्या मुराद है। फरमाते हैं छांव से मुराद हक है और धूप से मुराद बातिल है। गोया हक और बातिल ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। और आम को ये कहे मोमिन काफिर बराबर नहीं, ईमान और कुफ्र बराबर नहीं, हक और बातिल बराबर नहीं। और ये पीर मोगा बन के आया और कहता है सब बराबर है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहिए। क्या तमाशा बना दिया पीर मुरीदी को। हमारे एक दोस्त कारी साहब कई कुर्रा हजरात से मेरी बहुत बनती है, तो कभी कभी मजाक उड़ाते थे। वो फरमाते थे पीर साहब बकरी, मुरीद साहब घास, आई बकरी चर गई घास। तो वो अपने अंदाज में ये जुमला कह करके मजाक उड़ाते थे कि मौलाना मैंने न जाने कितने पीरों को देखा है कि घर में उनके आयातियों का बाजार जम रहता है और जब वो पहुंचते हैं मस्जिद पर तो लगता है जुनैद बगदादी यही बन करके बैठे हुए हैं। बताइए क्या ऐसा पीर अपने मुरीद के ईमान की हिफाजत कर सकता है? इसीलिए वो इस तरह की बातें करते थे। आज भी कुछ पीर घूमते हैं जो कहते हैं सबके पीछे नमाज हो जाएगी, कोई फर्क नहीं है, वो झूठा है, शैतान का मकसरा है, वो सब कुछ हो सकता है मगर सच्चा पीर वो कभी बताइए। हम लोग हनफी हैं कि नहीं है ना? और हनफी से पहले हम लोग सुन्नी हैं, सुन्नी होने से पहले मोहम्मदी हैं। हम मोहम्मदी भी हैं, सुन्नी भी हैं और सुभान अल्लाह और निस्बत लगी हुई है तो कादरी भी। मैं बगदाद शरीफ एक मरतबा हाजिर हुआ, सैयदना जुनैद वक्त खत्म करो बिला तकल्लुफ बोल दीजिएगा आपके वक्त खत्म, ताकि इंतजामिया को कोई दुश्वारी ना हो। बगदाद मोहल्ला में हाजिर हुआ, सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद में गया। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी के मज़ार अनवार पर हाजिरी से पहले एक हाल में जाकर के मैं बैठ गया। इत्तेफाक से दो चार इराकी बगदादी उलमा आए जो अपनी वज़ाक़ता से मुसलमान और अरबी लग रहे थे। मैंने खड़े होकर के उनसे सलाम किया और मुसाफा किया। फिर उन्होंने मुझसे जब खैरियत पूछी अरबी में कैफ़ा हाल, तो मैंने अरबी में जवाब दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर व सलामा, मैं खैरियत से हूँ, सलामती से हूँ। तो जब उन्होंने ये महसूस कर लिया कि ये हमारी जबान को समझ रहा है तो ऐसे ही सोफा लगा हुआ था, हाथ पकड़ा और ले जाकर के अपने सोफे पर उनमें से एक शख्स ने मुझे बिठा दिया और बगल में बैठ करके मुझसे बातें करने लगा। फिर वो मुझसे कहते हैं अंत मिन पाकिस्तान, क्या आप पाकिस्तान से आए हैं? मैंने कहा ला अना मिनल हिंद, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ। जो ही मैंने ये कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो उनमें से एक शख्स कहता है इंडियन वेरी गुड, इंडियन वेरी गुड, इंडियन बहुत अच्छे होते हैं। फिर उस शेख ने मुझसे गुफ्तगू शुरू की तो वो फरमाते हैं आप हिंदुस्तान से आए हैं? मैंने कहा जी। तो अब उसने पूछा मुझसे मसलब आपका नाम क्या है? मैंने कहा मोहम्मद अख्तर हुसैन अल कादरी। जो ही मैंने कादरी लफ्ज लगाया वो कहता है अंता कादरी, अंता कादरी, तुम कादरी हो, कादरी हो। मैंने कहा नअम अना कादरी, मैं कादरी हूँ। कहता अल्हम्दुलिल्लाह अना ऐज़न मुहम्मदी सुन्नी हनफी कादरी, मैं भी सुन्नी हूँ, हनफी हूँ, कादरी हूँ। सुभान अल्लाह। जो ही उन्होंने ये लफ्ज कहा मैं समझ गया कि ये और किसी तरफ का नहीं है, ये इसी तरफ का है। अब उसके बाद जब मैंने कहा कि मैं कादरी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो उसने फौरन मुझसे पूछा, खाने खुदा में बैठ के तकरीर कर रहा हूँ, उसने मुझसे पूछा हल तारिफ़ुल इमाम अहमद रज़ा अल हिंदी, क्या तुम हिंदुस्तान के इमाम अहमद रज़ा को जानते हो? जो ही उसने ये कहा मैंने कहा हुआ भी कल्बी, हुआ भी कल्बी, हुआ भी ऐनी, हुआ अला रासी,
امام احمد رضا تو میرے دل میں ہے، وہ تو میری آنکھوں میں ہے، وہ تو میرے سر میں ہے۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ انا ایضاً اعلم، میں بھی ان کو جانتا ہوں۔ میں دل میں سوچنے لگا یہاں ہندوستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ فوراً میرے دل نے کہا جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے کہاں کھولے ہیں یسوع یار میں، خوشبو کہاں تک ہے، جہاں تک سونگھ پائیں سونگھنے والے وہاں تک۔ اب ذرا غور کیجیے، میں سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے جب ان سے کہا کہ میں قادری، تو انہوں نے بار بار یہ لفظ دہرایا انت قادری انت قادری۔ میں نے کہا نعم انا قادری۔ قال شیخنا الامام احمد رضا الہندی البریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا۔ میں نے عربی میں اسے اس کا ترجمہ سمجھایا اور میں نے کہا سیدنا امام احمد رضا رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں مولا قادری کر، اس کا عربی میں مطلب ہوگا اللہم اجعلنی قادریہ، اے مولا تو مجھے قادری بنا دے، قادری کر دے۔ اور صرف ایسا نہ ہو کہ میں قادری بن جاؤں اور اسے محفوظ نہ رکھ سکوں، اس لیے مجھے ثبت علی القادریت، اسی قادریت پر مجھے باقی رکھ، اور صرف باقی ہی نہ رکھ بلکہ واحشرنا یوم القیامت فی زمرۃ القادرین، قیامت کے دن مجھے قادریوں کے گروہ پہ اٹھا۔ جب میں نے اس عرب کے سامنے یہ بات رکھی، اس نے امام احمد رضا کا ذکر جمیل شروع کر دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ ہندوستان سے آیا ہوں اور میں قادری کہہ رہا ہوں تو بہت ساری قادری خانقاہیں ہندوستان میں ہے، بہت ساری قادری جگہ ہندوستان میں ہے، مگر یہ شیخ اگر قادری کہنے پر کسی کا نام لے رہے ہیں تو نہ کسی خانقاہ کا، نہ کسی درسگاہ کا، نہ کسی اور طالب کا، نہ کسی اور پیر کا۔ اس کا مطلب ہے کہ عرب دنیا میں اگر ہندوستان کا سنی پہچانا چاہتا ہے تو نہ اور کسی خانقاہ سے، نہ کسی درسگاہ سے پہچانا چاہتا ہے تو امام درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی۔ یاد رکھیے پیر کی سب سے پہلی شرط سنی صحیح یہ کس نے بیان کی ہے شرط؟ میر عبد الواحد، اور یہ بہت بڑے سید ہیں، سید نہیں ہے سید السادات ہے، یہ صرف سید ہی نہیں ہے کھلے گلزار سیادت ہے، یہ صرف سید ہی نہیں ہے فخر سیادت ہے۔ بلگرام شریف میں ان کا مزار پر انوار ہے جہاں پر بے شمار اولیاء کرام جلوہ فرما ہیں، وہاں سے فیض پہنچا، کالپی میں بھی وہی سے فیض پہنچا ہے، بلگرام میں بھی وہی سے فیض پہنچا ہے، بریلی میں بھی۔ یہ سب فیضان جو ہم اور آپ قادریت کا دیکھ رہے ہیں اس کے نور سے اعلیٰ کا نام میر عبد الواحد بلگرامی ہے۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی شرط ہے سنی صحیح اور فرماتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں بلکہ سنیت میں ٹناٹن ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی رافضیت کی طرف جائے، کوئی وہابیت کی طرف جائے، اب کہیں گے آپ حضرت یہ رافضیت کیا ہے، تو بس مختصر لفظوں میں سن لیجئے، جو کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے سمجھ جائیے کہ اس کے اندر رافضیت آ گئی ہے۔ اب یہ پیر بنانے کے قابل عقیدے کا مسئلہ سن لیجئے، عقیدے کا مسئلہ، اور عقیدہ یاد رکھیے عقیدت سے نہیں بنتا، عقیدت اور چیز ہے۔ عقیدہ آپ کو اگر مجھ سے عقیدت ہے تو کیا کہہ دیں گے میں غوث اعظم ہوں؟ کیا کہہ دیں گے کہ میں امام غزالی ہوں؟ کیا کہہ دیں گے میں امام اعظم ہوں؟
عقیدت اور چیز ہے. عقیدہ آپ عقیدت کسی سے رکھیے یہ آپ کا معنی ہے، لیکن اس کو عقیدہ مت بنائیے. عقیدہ وہی بنے گا جو قرآن نے فرمایا ہے، جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا. عقیدے کا مسئلہ کوئی صحابی چاہے ایک سیکنڈ کے لیے صحابی ہو گیا، ایک سیکنڈ کے لیے، آپ کہیں گے ایک سیکنڈ کا کیسے؟ مثلا ایک شخص مرنے کے قریب ہوا، مثال کے طور پر، اور موت کے قریب ہو رہا ہے. اتنے میں دیکھا جلوہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے، مدینہ منورہ کی پرنور فضا میں کوئی شخص موت کے منہ پہ جا رہا، لیکن دیکھا کہ نبی ادھر سے گزر گئے. نبی کا جلوہ دیکھا، دل کی دنیا بدل گئی اور فوراً اس نے ایمان قبول کر لیا، اور اس کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا. بتائیے وہ صحابی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا؟ یاد رکھیے بہت اہم بات، حالانکہ میں نہیں اہم ہوں لیکن بات اہم ہے. میری کوئی حیثیت نہیں، بس میرے پاس جو کچھ سرمایہ ہے وہ بریلی کا فیضان ہے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر بات اور بہت اہم ہے. اب مجھے بتائیے، جو شخص دنیا سے چلا گیا، اگر کوئی زندگی بھر صحابی تھا اور معاذ اللہ مرنے سے پہلے وہ مرتد اور کافر ہو گیا، صحابیت چھن گئی، اب وہ صحابی، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ بہت سارے صحابی کافر مرے تو جھوٹ بولتا، اس کو صحابی کی تعریف نہیں معلوم. صحابی کا مطلب ہے کہ جو ایمان لایا رسول پاک کو دیکھ کر اور ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے جائے، اسی کو صحابی کہا جائے گا. اور جس نے اپنا ایمان برباد کر دیا، 1000 مرتبہ اس نے دیکھا ہو، وہ سب کچھ کہلائے گا مگر اسے صحابی. اس لیے کبھی مت کہیے گا کہ صحابی بھی کافر ہوئے تھے، یہ صحابہ کی گستاخی ہے. کوئی صحابی کافر ہو کر کے نہیں گیا. جتنے صحابی تھے سب مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا قبر میں کہلائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تک. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے جو میں نے عرض کر دیا. اب وہ شخص جس نے ایک نظر نبی کو دیکھا مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی، بتائیے اس کے پاس نماز کا ذخیرہ ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے؟ اچھا فرض کر لیجئے کہ جو شخص ایسی سعادت پا کر دنیا سے جا رہا ہے وہ قبیلے قریش کا بھی نہیں تھا، کہیں کا غلام تھا، کہیں کا غلام تھا، مگر مدینے میں آ گیا تھا، کفر کی حالت میں تھا، اور جب دنیا سے جانے لگا تو ایمان کے ساتھ گیا. صحابی ہو کے گیا کہ نہیں گیا؟ گیا نا. اب جو صحابی نہیں ہے، غور سے سنیے گا، جو صحابی نہیں ہے، یہ علماء بیٹھے، وہ چاہے جس خاندان کا ہو، چاہے جس خاندان کا ہو، اور چاہے جتنا بڑا ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، غوث اعظم ہو، کوئی ہو، مگر صحابی اگر وہ نہیں ہے تو اس صحابی کے درجے کو وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اور بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اہل سنت کی جتنی کتابیں ہیں ہر کتاب میں آپ کو یہی مسئلہ ملے گا. قیامت تک غوث قطب ابدال تو ہو سکتا ہے مگر اس صحابی کے درجے کو بھی کوئی، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اگر کوئی صحابی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رافضی بن رہا ہے. وہ سنی صحیح عقیدہ، تو سب سے پہلی شرط ہے سنی صحیح، اور دوسری شرط کیا ہے؟ عالم دین ہونا.
तीसरी शर्त क्या है? पाबंदे सौम और सलात और मुत्तकी होना। और चौथी शर्त यह है कि उसका सिलसिला खिलाफत का पहुंचता हो रसूल पाक तक। फला ने फला को खलीफा बनाया, फला फला ने फला फला फला। ये चार शर्तें जिसके अंदर पाई जाएंगी वही सही माना में पीर बनने के। अब आइए मेरे सूफी निजामुद्दीन साहब, सुभान अल्लाह। सुन्नी तो ऐसे कि जिस पर मोहब्बत की नजर डाल करके अपना लिया उसे भी पक्का सुन्नी बना लिया। सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी भर कहते रहे, बाबू जो मसलके आला हजरत से हटा वो हटा। बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते थे, जो मसलके आला हजरत से हटा वो हटा। तो मैं इस पर एक जुमला बढ़ा दिया करता हूँ कि मसलके आला हजरत से हटा और जहन्नम की दीवार से हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह टनाटन वाले सुन्नी थे, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर पीर की पहली शर्त भी पाई जाती थी। और आलिम दीन ऐसे, सुभान अल्लाह, 40 साल तक बुखारी शरीफ पढ़ा, हजारों शागिर्द उन्होंने पैदा किए। हिंद और बैरून हिंद उनके कलामिका की एक लंबी फहरिस्त है। उनके इल्म का अल्हम्दुलिल्लाह आप ये था कि हुजूर हाफिज मिल्लत के मैकबे से उन्होंने डायरेक्ट जामे इल्म को नोट फरमा करके अपने दिलो दिमाग को मुअत्तल और सैराब करता था। ये उनकी शान थी। आलिम दीन ही नहीं बल्कि सच्चे आलिम रब्बानी का नाम हजरत खतीबुल बराहीन सुब्की। और तकवा का हाल क्या था? सुभान अल्लाह। बना करें बड़े बड़े लोग, हमारी देहाती जबान में बड़े 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 गदावा का है। सूफी साहब तकवा की जिस मंजिल पर थे, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको ज़ुहद तकवा की ऐसी दौलत अता फरमाई थी कि उन्होंने कभी जिंदगी में सीना उठा करके कदम नहीं बढ़ाया, अपनी निगाह को आलिमाना शान से नीची करके चलते। और मैंने खुद अपने बचपने में देखा, अमरडोबा कभी कभी जाता था, मेरा घर खलीलाबाद अमरडोबा से करीब, तो जब मैं जाता कभी सीधा खाने की तरफ अगर चला गया इत्तेफाक से, तो मैं देखता था हजरत के हाथ में लोटा भी रहता और ठेला भी रहता, मिट्टी का ठेला भी रखता और साथ ही साथ लोटे में पानी भी रहता। तो उस वक्त तो मैंने नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों होता है, मगर जब मैंने ऊंची किताबें पढ़ी तो मेरी समझ में बात यह आई कि अगर सुन्नत के मुताबिक कोई इस्तिंजा करना चाहे तो सुन्नत यह है कि मिट्टी को भी इस्तेमाल करे और पानी को भी इस्तेमाल करे। ऐसी सुन्नत पर भी हुजूर खतीबुल बराहीन अमल पैरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उनके फैज़ बरकत से हम सबको माला माल फरमाए और हम सबको मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत पर कायम रखे। हुज़ूर ताज शरिया का पैगाम है, जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी है नबी की, ना समझ मरता है, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है। वाक़ई दवाना।